السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت بنیاد ہے کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک وصف، ایک خوبی ایسی ہے کہ اگر انسان کے اندر ہو تو وہ بڑے بڑے مار کے سر کر جایا کرتا ہے۔ کسی شخص نے ایک بات کہی کہ 4 مینڈک ایک کنویں کے اندر گر گئے، 4 مینڈک کنویں میں گر گئے اور ان مینڈکوں کی جو دیگر برادری تھی یہ کنویں کے اوپر، کنویں کے دھانے پر کھڑی تھی اور ان کو دیکھ رہی تھی۔ اب ایک مینڈک نے اپنی جان بچانے کے لیے ایفرٹ کرنا شروع کی تاکہ وہ کنویں سے باہر آ جائے۔ جب وہ کنویں سے باہر آنے کے لیے چھلانگیں لگانے لگا، اپنی کوشش کرنے لگا، تو اوپر جو دھانے میں موجود اس کے مینڈک برادری تھی وہ کہہ رہی تھی، ارے بھائی کیا کر رہا ہے، کنواں بہت گہرا ہے، تو ڈوب جائے گا، بس اب تو نے یہاں مرنا ہی ہے یا ساری زندگی تو نے یہیں پر گزارنی ہے، تو باہر نہیں آ سکتا۔ وہ مینڈک جو باتیں سن رہا تھا بالآخر وہ دوبارہ پانی کے اندر گر گیا۔ دوسرے نے ایفرٹ کی، دوسرے نے جب ایفرٹ کی تو اس کو بھی یہی کہا گیا، اتنا گہرا کنواں ہے، اس میں گر گیا ہے تو اب ساری زندگی تو نے کنویں کا مینڈک بن کے گزارنا ہے، باہر نہیں آ سکتا۔ تو وہ کنواں بھی دوبارہ پانی میں گر گیا، وہ مینڈک بھی دوبارہ پانی میں گر گیا۔ اب کیا ہوا، اگلے مینڈک نے کوشش کی، وہ بھی دوبارہ گر گیا۔ ایک تھا نا جی، اس نے اپنی جب ایفرٹ کی، کوشش کی، تو وہ کنویں سے نکل کے باہر آ گیا۔ معاملہ بڑا حیران کن ہے، پہلوں نے کوشش کی، وہ کنویں میں گرتے رہے، یہ نکل کے باہر آ گیا۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ یہ مینڈک بہرا تھا۔ یہ لوگوں جو اس کی برادری ہے اس کی باتیں سن رہا، جب دیکھ رہا تھا، ان کے انداز دیکھ رہا تھا، وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں، وہ یوں کر رہے ہیں، تو اس کو گویا کہ یوں لگا کہ مجھے ہمت دلا رہے ہیں، ٹھیک ہے آ جا، بس تھوڑا ہی آنے والا باہر، تھوڑا ہی فاصلہ اور رہ گیا، ہمت کر، کوشش کر، ایفرٹ کر۔ بالآخر کیا ہوا کہ یہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو بات اس حکایت سے جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر ہمت ہو اور طاقت ہو اور وہ مسلسل ایفرٹ کرتا رہے، اپنی ہمت کو جمع کر کے رکھے اور جو حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس طرف بڑھتا رہے، تو وہ وقت دور نہیں کہ جب وہ اپنی منزل کو، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ آج ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے ہمت نہ ہاریں، یہ ہمارے سلسلے کا موضوع ہوگا۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے مدنی پھول ہوں گے، یہ بھی آپ سنیں گے۔ تلاوت کلام پاک ہوگی، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد اشفاق الطاری المدنی حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ تلاوت سنائیں گے۔ ہمارے امام صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ نعت شریف بھی سنائیں گے۔ آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آپ نے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ارد گرد، اپنے سراؤنڈنگ ایریا میں کچھ دیکھا ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہمت کر کے ایک اچھے مقام تک پہنچ گیا ہو، ایک مرتبے تک جو ہے وہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہو، عضو معطل بن کے نہ رہا ہو بلکہ کام کاج کے اندر اپنے آپ کو مصروف کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو، کوئی ایسی نظیر، کوئی ایسی مثال آپ نے دیکھی ہو، یا مدنی چینل پہ موجود کوئی ناظر ہمارے ایسے ہیں جو اپنا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع اوپن رکھے ہیں، آپ کال کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ٹیلی گرام کے ذریعے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ feedback@madanichannel.tv پر میل کے ذریعے سے ہمارے سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ بھی بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کریں گے۔ آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ بہرے مینڈک کی بات کی، ایک گدھا تھا، وہ بہرا نہیں تھا، وہ کنویں میں گر گیا۔ صحیح۔ تو اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے مالک نے سوچا کہ اب نکال نہیں سک رہا تھا، کہا چلو یار اب دفن ہی کر دیتا ہوں، ویسے بھی اب تو بوڑھا ہو گیا تھا۔ وہ مٹی ڈالنے لگا، پہلے تو وہ گدھا بڑا گھبرایا، چیخنے لگا، پھر چپ، وہ بہرا نہیں تھا لیکن تھا گدھا، لیکن پتہ نہیں اسے کہاں سے سمجھ آیا،
تھوڑی دیر کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ گدھا اوپر آ رہا تھا. وہ جو اس کے اوپر گرد اور مٹی پڑ رہی تھی نا, اس نے اپنے پاؤں کے نیچے فرش بنانا شروع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکل گیا. کیا بات. تو یہ اس طرح کے انکریجمنٹ کے واقعات آج کچھ بیان ہوں تو مزہ آئے گا. اور پھر ہم ہمت کیوں ہارے؟ صحیح. ہماری آس کس پہ ہے؟ سبحان اللہ. کس مالک پر ہے؟ وہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ. یا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور پھر اس کی صفات آج ابھی ہم تلاوت میں سنیں گے. ایسے پاک مولا کے بندے ہو کر, پھر وہ نا وہ شعر, کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز, اتنے بڑے کارساز کا بندہ ہوں, کتنا بڑا ہے. اپنی شان اور اپنی توصیف خود ہمیں بتا رہا ہے. سنیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ترجمہ کنز ایمان. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, ہر چھپی اور ظاہر کا جاننے والا. وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا. وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, بادشاہ نہایت پاک, سلامتی دینے والا, امان بخشنے والا, حفاظت فرمانے والا, عزت والا, عظمت والا, تکبر والا. اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے. وہی ہے اللہ بنانے والا, پیدا کرنے والا, ہر ایک کو صورت دینے والا. اسی کے ہیں سب اچھے نام. اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, اور وہی عزت اور حکمت والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ, جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ, میرا دل انہیں پہ نثار ہے. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ, جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ, جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ, میرا دل نثار ہے. میرے قلب میں ہے وہ جلوہ
دمک ہے چمن میں جل کی چہل پہل ہے جہاں میں جل کی چمک دمک ہے چمن میں جل کی چہل پہل وہی ایک مدینے کے چاند ہے وہی ایک مدینے کے چاند ہے سب انہی کے دم کی بہار ہے جنہیں قلب کہتی ہے مصطفیٰ جھلک دکھا کے چلے گئے میرے دل کا چین بھی لے گئے وہ جھلک دکھا چلے گئے میرے دل کا چین بھی لے گئے میری روح ساتھ نہ کیوں گئی میری روح ساتھ نہ کیوں گئی میری روح ساتھ نہ کیوں گئی مجھے اب تو زندگی بار ہے میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے وہی موت ہے وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے کہ مرے تو انہی کے نام پر کہ مرے تو انہی کے نام پر جو جیے تو ان پہ نثار ہے کہ مرے تو انہی کے نام پر جو جیے تو ان پہ نثار ہے میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر سبحان اللہ جو کرم سے اپنے شہ رکھے مجھ غریب کے گھر قدم جو کرم سے اپنے شہ رکھے مجھ غریب کے گھر قدم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کہ گدا پہ ان کا
قلب میں ہے وہ جلواگر، ہاں میرے قلب میں ہے وہ جلواگر، وہ ہے آنکھ جس کے یہ نور ہے، وہ ہے دل کے جس کے سرور ہے، وہ ہے آنکھ جس کے یہ نور ہے، وہ ہے دل کے جس کے سرور ہے، وہی تن ہے جس کی یہ روح ہے، وہی تن ہے جس کی یہ روح ہے، وہ ہے جان جو ان پہ نثار ہے، جینے خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جینے خلق کہتی ہے مصطفیٰ، دم نزعہ سالک بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما، دم نزعہ سالک بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما، کے قدم پہ آپ کے نکلے دوں، آقا کے قدم پہ آپ کے نکلے دوں، کے قدم پہ آپ کے نکلے دوں، بس اسی پہ دارو مدار ہے، کہ قدم پہ آپ کے نکلے دوں، کے قدم پہ آپ کے نکلے ہے تمنا اتار آقا، تیرے جلووں میں یوں موت آئے، جھوم کر جب گرے میرا لاشا، تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ، کے قدم پہ آپ کے نکلے دم، دم کے قدم پہ آپ کے نکلے دم، بس اسی پہ دارو مدار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلواگر، کہ مدینہ جن کا دیار ہے، جینے خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل میرا دل میرا دل انہی پہ نثار ہے۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا پیارا کلام پڑھا ہے۔ نگران شورا کی وہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اجتماع ذکر و نات میں فرمایا تھا کہ بعض اوقات تو جی چارہ ہوتا ہے یہ کلام چلتا ہی رہے اور پڑھتے ہی رہیں، لیکن مقطع بھی جو ہے وہ
پڑھنا پڑتا ہے. بہر اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل کی ان کا عرس مبارک بھی گزرا. سبحان اللہ. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ خود اللہ تعالیٰ موٹیویشن کی اتنی بڑی مثال ہے. ان کی سیرت تو خیر کبھی بیان کرنے کا موقع ملے مدنی چینل والوں کو سننا پڑھنا چاہیے. بہت بڑی مثال, مفسر شہیر آپ کا نام پڑھا, لیکن جب پڑھ رہے تھے, جب پڑھنے کے لیے گئے, آپ کی سیرت میں ملتا ہے بڑے مطلب تکلیفوں کے ساتھ, اور لیکن بہت بڑا نام کمایا. آج مزار شریف ہے اور لوگ دعائیں مانگنے جاتے ہیں. موٹیویشن کی مثال ہے, اور کتنے بڑے عاشق رسول, کلام سے پتہ چلتا ہے. اللہ اللہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ عشق رسول کے گویا پانی سے دھلا ہوا ہے. اللہ اللہ اللہ. سلمان بھائی, دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. جب یہ کلام پڑھا جا رہا تھا اور سالک آیا تخلص, تو مفتی صاحب کی طرف توجہ گئی, اور جیسے کہ اشفاق بھائی فرما رہے ہیں کل ان کا یوم عرس تھا. اور آج کا جو موضوع ہے نا, اگر اس کا ہم پنچ لائن جسے کہتے ہیں نا, ہم کہیں کہ مفتی صاحب کی شخصیت, سیرت اور ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ہمت نہ ہارے. تو مفتی صاحب کی سیرت جو ہے نا, اس کی آئینہ دار ہے. اگر آپ ان کی مسجد کو دیکھ کر آئیں, گجرات پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہ رہے, تدریس بھی کی, درس قرآن بھی کیا, وہاں پہ آپ نے تفسیر بھی لکھی, عربی میں تفسیر بھی لکھی, اور پھر جو ہے شرح بھی لکھی مشکات شریف کی, اور دیگر کتب بھی لکھی. تو آپ کی جو وہاں کی رہن سہن ہے, مسجد دیکھیں, جس مسجد میں آپ درس قرآن دیتے رہیں وہ دیکھیں, اور پھر آپ کی جو کتابیں ہیں, جب ہم پڑھتے ہیں, ہم جب پڑھتے ہیں تو فی زمانہ جو مسائل ہیں ان کے جوابات مفتی صاحب کی تحریروں میں ملتے ہیں. اللہ اللہ. اچھا, پھر جو امثلہ لاتے ہیں, وہ جو مثالیں لے کر آتے ہیں, اور جیسی موٹیویشن ہوتی ہے اس کے اندر, وہ مطلب حیران رہ جاتا ہے بندہ کہ مفتی صاحب کیسے لے کر آتے تھے, کہاں سے لے کر آتے تھے. وہ تو نیٹ کا دور بھی نہیں تھا, انٹرنیٹ کا دور بھی نہیں تھا. مفتی صاحب اپنے مطلب گجرات تھے, اس پر ایک چھوٹا سا گاؤں دیہات, وہاں پہ رہ کر اللہ رب العزت نے انہیں ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ آج بھی ان کی تحریریں, آج اس جدید دور میں بھی ان کی تحریریں جو ہیں اگر مطالعہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تحریروں کو جس نے اچھے انداز پر پڑھا, سمجھ کے پڑھا, وہ ایک اچھا جید عالم بن سکتا ہے. ان کی تحریر کے لیے اتنا ہی ایک عاشق رسول کا فرمان جو ہے وہ کافی ہے کہ ان کی تحریر کے لفظ لفظ سے عشق رسول جھلک رہا ہوتا ہے. اور کیا کریں. تفسیر کی جو بات کی نا آپ نے, خود آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا, دل میں خواہش تھی کہ کاش اب یہیں مجھے رکھ لیا جائے. خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ دکھایا اور حکم فرمایا کہ گجرات جاؤ اور تفسیر کا کام کرو. سبحان اللہ. تو جسے حضور تفسیر کا کام سونپے تو ظاہر ہے وہ ماہر بھی تو ایسا ہی ہوگا, اور پھر بنایا بھی حضور نے اس کو ایسا ماہر ہوگا. تو پھر آپ کے واقعی جب تفسیر آپ کی دیکھی جائے, تفسیر نعیمی, تو کمال کی تفسیر. لیکن اسی پہ سلسلہ چل پڑے گا. مفتی صاحب کی خواہش تھی, چل رہا ہے نا, ہمت نہ ہارے. مفتی صاحب کی خواہش تھی, مفتی صاحب نے اپنے سفر نامے میں لکھا, مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر نامے میں لکھا کہ میری خواہش تھی کہ جو تفسیر کا کام ہے یہ مدینہ شریف میں شروع کروں, اور ایک بہت اعلیٰ قسم کا پین ہوتا ہے اس سے شروع کروں. لیکن جب اس کی قیمت معلوم کی تو اس کی قیمت بہت زیادہ تھی, تو دل محسوس کے رہ گیا. لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اسباب بنائے, اور ایسے اسباب بنائے کہ وہ پین مجھے ملا. اور پھر یہ تفسیر نعیمی, وہ جس جگہ پہ یہ لکھا ہے انہوں نے, اس جگہ یہ بھی تفسیر نعیمی میں فرمایا ہے کہ اس وقت اسی قلم سے یہ لکھ رہا ہوں. اللہ اللہ. آپ نے اسباب نہیں ہے, مال نہیں ہے, اس کے باوجود کام کی دھن ہے, ہمت نہیں ہارتا. اللہ اللہ اللہ. سب کچھ ہے آج ہمارے پاس, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں حضرت عدنان بھائی, پھر بھی ہم لوگ ہمت نہیں کرتے یار. فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں دکان پر میں نے وہ پین دیکھا, مجھے بڑا خوبصورت لگا, اور میں نے یہ نیت کی کہ اس کو خرید کر اس سے کام کرنا چاہیے تفسیر کا. فرماتے ہیں قیمت معلوم کی تو میں یعنی میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی. ارشاد فرماتے لیکن دل کے اندر ایک بات تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہاں مدینہ طیبہ میں خیال آیا حضور واپس خالی نہیں لوٹائیں گے. ارشاد فرماتے اگلے دن ایک شخص آیا اور مجھے کہنے لگا حضرت میں نے آپ کو ایک تحفہ پیش کرنا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کیا؟ فرماتے اس نے وہ قلم نکال کے دیا, مجھے وہی پین تھا جو میں بازار میں دیکھا, جو بھی مانگو ملا ہے درے یار. اور جو سلمان بھائی یہ بتائیں, اب بات اگر پوری ہو گئی, سلمان بھائی آپ سے سوال ہے کہ اسی قلم سے کیوں لکھنا تھا؟ قلم تو کوئی بھی ہو, تفسیر کا کام کرنا ہے نا, یہ اس قلم سے لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ کچھ بیان. کام عظیم الشان ہو, عظیم الشان کام کے لیے چیز بھی ویسی عظیم الشان ہونی چاہیے نا. اعلیٰ حضرت نے جو ہے فرمایا ہے نا, ایک طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ, مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. اللہ اللہ سبحان اللہ. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ واقعی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. مدینہ طیبہ میں آپ گرے
اور ہاتھ مبارک کی ہڈی جو تھی وہ ٹوٹ گئی. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں نے مطلب مختلف طرح کے لوگ اور مختلف طرح کی کیفیات ہوتی ہیں, کسی نے کہا کہیں لے کر چلو, کسی نے کہا کہیں لے کر چلو. فرماتے ہیں نہیں, در مصطفیٰ پہ مدینہ طیبہ میں چوٹ لگی, حضور کے قدموں میں جاننا چاہیے. ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے وہاں استغاثہ پیش کیا, عرض کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا آرام اور سکون ملا, وہ ہڈی فرماتے ہیں کہ اگرچہ ٹوٹی ہوئی تھی لیکن مجھے درد اور تکلیف بالکل ختم ہو گیا. اور ارشاد فرماتے ہیں اسی ہاتھ سے میں نے تفسیر نہیں ملی. تو یہ ہمت ہار کے اگر بیٹھ جاتے کہ چوٹ لگ گئی ہے اور اب کیا ہوگا, اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور بڑا مشکل ہو گیا ہے کام, تو یہ جو امت پر اتنا بڑا احسان فرما کر گئے ہیں لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. آپ بھی ہمت نہ ہاریں. ہم خود سے جو ہے بولنا شروع ہو گئے, آپ کی تمہید اور آپ کے سوالات, آپ بھی ہمت نہیں ہاریں. آپ بولیں, میں بولوں, میں بلواؤں, آپ بلوائیں, بات تو ایک ہی ہے نا جی. کام چل رہا ہے الحمدللہ, ہمت ہارنے والی کیا بات ہے. راشد بھائی جی, مفتی صاحب کی فضیلت میں ایک جملہ کہہ کے انشاءاللہ پھر موضوع کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب کی جو تفسیر ہے یا آپ کی دیگر کتابیں ہیں, میرات المناجی جو مشکات شریف کی شرح ہے, استدلال کا اتنا پیارا انداز ہے کہ ایک طالب علم اگر اس کو بنظر غیر پڑھے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں قوت استدلال پیدا ہوگی. اگر قوت استدلال تھی تو اس میں 4 چاند لگیں گے. ایسا استدلال فرماتے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. اور میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ کی تفسیر پڑھیں یا آپ کی دیگر تحریریں پڑھیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ الہامی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کرم اور نوازش ایسی مفتی صاحب پر ہوتی کہ آپ کے قلم سے وہ نکلتا کہ عقلیں حیران رہ جاتی. سلمان بھائی, ہم جو موضوع لے کے چلے ہیں کہ ہمت نہ ہاریں, ہمت نہ ہارنے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. اور ہمت ہارنے کے, ہمت نہ ہارنے کے دونوں چیزوں کے اسباب ہیں. ٹھیک ہے, ہمت ہارنے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں, خواہ وہ دین کا معاملہ ہو, دنیا کا معاملہ ہو, تو بہت سارے ایسے اسباب ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ ڈس ہارڈ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو مایوس سمجھتا ہے. انہی میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب دنیاوی معاملات میں بالخصوص بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے, جو کمال جمال میں, تسلط اور قوت میں اپنے سے بڑا ہوتا ہے, اپنے سے اعلیٰ ہوتا ہے, بندہ جب اس کو دیکھتا ہے تو اپنی ہمت ہار دیتا ہے اور اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرف بھی رہنمائی فرمائی کہ بندے کی نظر کس جانب ہونی چاہیے تاکہ بندے کی امیدیں جو ہے ان کا تسلسل جاری رہے اور بندہ مایوسی کی طرف نہ آئے. بخاری شریف کی بڑی پیاری روایت ہے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق, فرمایا جب تم میں سے کوئی اسے دیکھے جسے اس پر مال و اعضاء میں بڑائی دی گئی ہے, بظاہر جس کے پاس جمال و کمال, قوت, تسلط زیادہ ہے, جب اس کی طرف نظر جائے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ, تو اسے چاہیے کہ اپنے سے کم تر کو بھی دیکھ لے, کہ جب اپنے سے اعلیٰ کو دیکھے گا اور اس کی ہمت کم ہوگی تو اب جب اپنے سے ادنا کو دیکھے گا تو اس کی ہمت بڑھے گی. حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس جوتے نہیں تھے پاؤں میں پہننے کو, میں نے لوگوں کو جوتے پہنے ہوئے دیکھا تو میں رو پڑا, مغموم. فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے رونا شروع کیا تو میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. اللہ اکبر. فرماتے میں سجدے میں گر پڑا. اللہ اکبر. یعنی دنیاوی معاملات میں ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے سے ادنا کو دیکھے تاکہ اس کو ہمت ملے, حوصلہ ملے اور وہ بھی آگے جانے کی کوشش کرے. لیکن معاملہ یہاں برعکس ہوتا ہے, ہم دینی معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھتے ہیں اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں. حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ دنیاوی معاملے میں, دنیا کے امور میں اپنے سے چھوٹے والے کو دیکھے تاکہ اس کے پاس جو نعمت حاصل ہے, جو اس کو کمال ملا ہے, اللہ کا اس پر شکر ادا کرے. اور جب دینی معاملہ ہو تو اپنے سے اعلیٰ کو دیکھے تاکہ جب وہ اپنے سے اعلیٰ کو دیکھے گا تو جو اس کی اپنی عبادت اور دینی کمال ہے اس پر وہ تکبر نہ کرے. واہ سبحان اللہ, بڑی پیاری بات کہی. اشفاق بھائی, لوگ کیوں نہ دیکھیں بعض اوقات, جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے سے سپیریئر کو دنیاوی اعتبار سے نہ دیکھیں, بھائی کیوں نہ دیکھیں؟ جب ایک بندہ ترقی کر رہا ہے تو میں ترقی کیوں نہ کروں بھائی؟ ایک بندے کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کی دولت بڑھ رہی ہے, ویلتھ بڑھ رہی ہے, کاروبار بڑھ رہا ہے, تو میں اس کو کیوں نہ دیکھوں؟ دیکھیں, دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو صرف دیکھنا, ایک ہوتا ہے اس طرح سے دیکھنا کہ خود کو بالکل کمتر تصور. صحیح, جیسے کہ راشد بھائی نے واقعات کے ذریعے بتایا کہ اپنے سے نیچے والے کو بھی تو دیکھو. آپ اگر 2 کمرے والے فلیٹ میں رہتے ہیں
تو ایک ایسا بھی تو ہے جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے. ہائے ہائے تو آپ اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس سے حسد نہ کریں کہ اسے اللہ نے دیا ہے, صحیح. اور اس سے موٹیویشن لیجیے. صحیح. موٹیویشن لیں گے تو آپ کی ہمت بڑھے گی. اچھا. اور جی. نیچے والے کو دیکھ کے کم ہمتی میں بھی نہ جائیے, آپ اپنی کوشش جاری رکھیے. السعی منی والاتمام من اللہ. آپ کوشش کریں, اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے. ہم اپنے شہر میں دیکھیں, اپنے آس پاس دیکھیں, اپنے سراؤنڈنگ میں ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جو موٹیویشن کی مثال ہوتی ہیں. ہم میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ایسی چیزیں ہمارے سامنے ایکسپلور ہوتی رہتی ہیں, لیکن ہم بھول جاتے ہیں. ہم جب اپنی باری پر آتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے دوسروں کے لیے یہ سب, میرے لیے نہیں ہے. مثال کوئی اور ہی بن سکتا ہے, میں نہیں بن سکتا. ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کسی نے بہت بڑی دکان بنا لی ہے, جی. پہلے وہ ٹھیلا لگاتا تھا, صحیح. تو وہ موٹیویشن کی مثال ہے صحیح. اپنی جگہ پر کہ اس نے کوشش کی, بنتے 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 وہ دنیا میں بن گیا. ہم دیکھتے تھے ایک طالب علم بڑا کن ذہن تھا, جی. پڑھ نہیں پاتا تھا, کم نمبر لیتا تھا, لیکن بعد میں وہ مفتی بن گیا, وہ بہت بڑا حدیث دان بن گیا, وہ بہت بڑا ماہر بن گیا, وہ ڈاکٹر بن گیا, وہ انجینئر بن گیا, پائلٹ بن گیا. تو کیا ہے یہ موٹیویشن کی مثال ہے. صحیح. اوپر والے کو دیکھیے لیکن موٹیویشن کی مثال بنا کر, اور اس عزم سے دیکھیے کہ جس طرح دوسرے محنت کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں. مدینہ مجھے بھی واہ. اللہ نے اسکلز دی ہیں, میں بھی کوشش کروں. سبحان اللہ. سلمان بھائی ایک چیز یہ بھی ہے, اس میں عرض کر دوں کہ جب دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے جب ہم اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چاہے جتنی بھی نعمتیں حاصل ہوں, ہم ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں. صحیح. اور اگر ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہم شکر کی جو کیفیات ہیں وہ اپنے قلب کے اندر پائیں گے, صحیح. اور وہ جو نعمت ہے اس نعمت کو نعمت سمجھیں گے. دیکھیے جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس کی لذت ہماری زبان پہ محسوس ہوتی ہے, اگر اس کی لذت محسوس نہ ہو تو وہ کھانا کسی بھی قسم کا ہو, کوئی بھی ڈش ہو, ساری یکساں ہو جائے گی. ایسی تو بات. نعمت کا احساس جب ہوتا ہے نا تو اس کی قدر و منزلت بھی بڑھتی ہے, اس کی اہمیت بھی بڑھتی ہے, اور اس کے ذریعے سے آپ کو بھی جو ہے بہت کچھ پوزیٹیو ملتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت سیدنا امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی بہترین مثال ہے کہ انسان جو ہے ہمت نہ ہارے اور اپنے دل و دماغ سے اس بات کو نکال دے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا یا میں بالکل ناکام ہو گیا ہوں اور ہمت ہار کے بیٹھ جائے, ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے. حضرت سیدنا سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی خود آپ کی سیرت طیبہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے, ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب استاد صاحب کے پاس قاضی عدود الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا تھا, ارشاد فرماتے ہیں کیفیت یہ ہوتی تھی کہ سب بڑھ چڑھ کے سوالات کر رہے ہیں, جوابات دے رہے ہیں, اور میری حالت یہ ہوتی تھی کہ مجھے سبق سمجھنے میں ہی بڑی تکلیف اور دقت کا سامنا ہوتا تھا. ارشاد فرماتے لیکن میں مسلسل محنت کرتا رہتا. فرماتے ایک رات میں پڑھ رہا تھا تو اچانک ایک شخص آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ سعد الدین چلو سیر کے لیے چلتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تو سبق یاد نہیں ہے اور میں سبق یاد کر رہا ہوں, اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا اور پھر اس نے کہا کہ چلو سیر کے لیے چلتے ہیں. آپ نے پھر انکار فرمایا اور عذر پیش کیا کہ میں سبق یاد کر رہا ہوں. تیسری بار وہ پھر آیا اور کہنے لگا چلو تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں. حضرت سیدنا امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں اسی وقت پا پیادہ ننگے پاؤں, ارشاد فرماتے دوڑا میں اس شخص کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یہ حالانکہ سینکڑوں سال کا ڈیفرنس ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کا واقعہ ہے. حضرت سیدنا امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد الدین تم ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ یاد فرما رہے ہیں, اور میرا معاملہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں مجھے سبق یاد نہیں ہوتا, میری کیفیت یہ ہے میں اسے یاد کرنے میں لگا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب بلایا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرم فرمایا, وہ حافظہ, وہ دین کی سمجھ اور وہ آپ کو علوم اور معارف کا خزانہ عطا فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور آپ واپس تشریف لے آئے. امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی صبح جب استاد صاحب کی کلاس میں حاضر ہوئے, اب حضرت سیدنا سعد الدین قاضی عدود الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبق پڑھانا شروع کیا. روز سعد الدین چپ بیٹھے رہتے اور آج استاد صاحب سے سوال کر رہے ہیں, اور سوال ایسے کہ پہلے بات سمجھ نہیں آتی تھی انہیں, اور آج کیفیت کیا ہے,
طلبہ سب دنگ ہیں اور یوں سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی فضول سوال ہو رہا ہے، سعد الدین ایسے ہی بول رہا ہے۔ استاد صاحب نے فرمایا نہیں، سعد الدین آج ایسے نہیں بول رہا، آج سعد آج تم وہ نہیں ہو جو کل تھے۔ حضرت سیدنا سعد بن تفزانی رحمۃ اللہ علیہ نے سارا واقعہ عرض کیا کہ اپنے استاد صاحب کو بتایا کہ رات مجھ پر یوں کرم ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، تو آپ کے جو استاد صاحب تھے قاضی عدد الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ارشاد فرمایا میں جان گیا تھا کہ سعد الدین تم وہ نہیں ہو جو کل تھے، آج اللہ تبارک تعالی نے تمہیں وہ علوم و معرف عطا کی ہیں۔ تو سلو ان کی کتابیں آپ دیکھیں نا جی، آج ان کی کتابیں جو درس نظامی کے اندر ہیں، بالکل ابتدا میں کمزور، لیکن پھر جب لگے رہے، کوشش کی، اسٹرگل کی، بارگاہ مصطفیٰ سے ہدایت ملی، آج ان کی کتابیں مختصر المعانی، بندہ پڑھے تو جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے بلاغت کے اندر۔ المتول کو آپ دیکھ لیں، اس کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے بندہ بلاغت کیا ہوتی ہے، فصاحت و بلاغت کیا ہوتی ہے۔ ہم نے بھی کچھ نہ کچھ اس کو پڑھا ہے الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے اندر، جتنے ہم سارے موجود ہیں، مدنی اسٹائم اشفاق بھائی ہمارے سینئر ہیں، میروز بھائی بھی سینئر ہے، اور یوں الحمدللہ نظام چلتا چلتا جو ہے پہنچا ہے۔ تو بات یہ ہے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، پریکٹس جو ہے، کوشش جو ہے، یہ بندے کو پرفیکٹ بناتی ہے، مکمل بناتی ہے۔ اردو میں بھی کہتے ہیں نا ہمت مردہ جی مدد خدا، واہ واہ سبحان اللہ۔ اور ایک اور بھی جو ہے وہ جملہ سٹینزا بولا جاتا ہے کہ سلو اینڈ اسٹیڈی آلویز ونز دا ریس، کہ آہستہ اور مسلسل لگاتار چلنے والا ہمیشہ دوڑ جیت جایا۔ اردو میں ایک ضرب المثل ہے، سہج پکے سو میٹھا ہو، تو یہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ امیر اہل سنت سے متعدد پنجابی میں بھی ہے نا تھوڑا لد سولے سبحان اللہ۔ جی امیر اہل سنت سے متعدد موقعوں پر مختلف مدنی کاموں کے حوالے سے اس طریقے کے سوالات ہوئے کہ یہ کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے یا یہ کام ہوتا نہیں ہے، اس کی ہمت نہیں بن پڑتی، تو اس کے جواب میں امیر اہل سنت نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ کرتے رہیے، جب کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو پھر اس میں پختگی بھی آ جائے گی، اور جو جھجک ہے، جو آر ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ گویا کہ ماہر ہو جائیں گے۔ اور ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھتے ہیں کہ کیونکہ 103 شعبے ہیں دعوت اسلامی کے، اور مختلف قسم کے شعبے ہیں، مختلف جہتیں ان کی، ان میں جو اسلامی بھائی ہیں انہوں نے جب کام کرنا، مدنی کام کا آغاز کیا، اب جیسے مدنی چینل ہے، جب آج سے 8-10 سال پہلے اس کا آغاز ہوا تھا تو ظاہر سی بات ہے دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران تھے انہیں ایک چینل کی نو ہاؤ نہیں تھی، لیکن آج الحمدللہ استقامت کے ساتھ لگے رہے، چلتے رہے، آج الحمدللہ دنیا کا جو ہے ایک اسلامی کے حوالے سے دنیا کا نمبر 1 چینل، اور پھر اردو زبان میں بھی ہے، انگلش زبان میں بھی ہے، بنگلہ زبان میں بھی جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور دیکھیں ہمت توڑنے والے یہاں بھی موجود تھے، ہمت توڑنے والے یہاں بھی موجود تھے مدنی چینل کے حوالے سے، کہ ہم سنتے ہیں نگران شورا بھی بتاتے ہیں، دیگر ذمہ داران بھی بتاتے ہیں کہ باہر کے جو لوگ تھے، پروفیشنل جو تھے، وہ کہتے تھے تم چلا ہی نہیں پاؤ گے، تم کیسے چلا لو گے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، لیکن آج الحمدللہ سالگرہ آنے والی ہے، چند دنوں بعد اس کو بات ہونی چاہیے کہ یہ کیسے تیاریاں ہو رہی ہیں کہ اس کی بھی الحمدللہ، اور وہ اللہ پاک نگران شورا کو برکت دے۔ آپ کی یہ تھی خواہش تھی کہ ابھی سے ہم اس پر کوئی گفتگو کریں، تو آج اللہ پاک کی رحمت سے دل سے آئے گئی۔ بہت بڑی موٹیویشن ہے مدنی چینل بھی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے کہ کیسے یہ چل رہا ہے، اور اس وقت جس طرح یہ چل رہا ہے، پہلے تو ہم صرف دعویٰ کرتے تھے نا، آج تو دلیل کے ساتھ موجود ہے کہ الحمدللہ 100% اسلامی طریقے کے مطابق، شریعت کے مطابق، اور مفتیان کرام کی رائے لے کر، پوچھ کر، پھونک کر گویا امیر علیہ سنت جیسے فرماتے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خود شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی جو مثال ہے، ہمت نہ ہاریے، یہ اگر ہم ان کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، ان کے جو اقوال، افعال، اور جو انہوں نے جس طرح دین متین کی خدمت کی ہے، ایک فرد واحد تنے تنہا، اور والد کا سایہ سر پر موجود نہیں، اور معاشی اعتبار سے بھی کوئی بہت زیادہ مطلب جو ہے وہ فعال نہیں، بلکہ آپ خود جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ جو خود بیان فرماتے ہیں اپنے بارے میں، وہ ہم نے تقریباً سن ہی رکھا ہے، اور اس کے اتنی مصیبتیں اور آزمائشیں ہونے کے باوجود پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ابتدا کے اندر آپ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے مطلب لوگ ہار لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے استقبال ہو رہے ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اب تو دنیا ترسی ہے دیکھنے کے لیے، لیکن پہلی کیفیت کیا تھی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچپن سے ہی لوگ کوئی صف سے پکڑ کے جو ہے وہ پیچھے کی جانب بھیج دیتا تھا، فرماتے ہیں کہ دل ٹوٹ جاتا، لیکن ہمت نہیں آ رہی آپ نے۔ پھر آپ مزید جو ہے دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کی ابتدا، اس سے پہلے
آپ کا سفر کرنا, لوگوں کے پاس جانا, پھر لوگوں کا بے اعتنائی برتنا, بری طرح سے وہ جھاڑ دینا, بات نہ سننا, لیکن آپ جو ہے وہ ہمت اور طاقت اور اسی طرح عزم و استقلال کے ایسے پہاڑ ثابت ہوئے کہ چلتے رہے. آج الحمدللہ رب العالمین آپ دیکھیے ایک فرد واحد تنہا چلا اور 200 سے زائد ممالک میں الحمدللہ رب العالمین دین متین کا پیغام دعوت اسلامی پہنچا چکی ہے. 103 سے زائد شعبہ جات. پھر آپ دیکھیے انسانی زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جو دعوت اسلامی جس کے اندر اس یعنی دین متین کی خدمت کی کوشش نہیں کر رہی. بہت سارے ایسے ہیں جن میں الحمدللہ پریکٹیکل جاری ہے کام, اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مستقبل کے اندر جن کے اندر کام کرنا اس کے ارادوں کے اندر شامل ہے. پائپ لائن تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا کلام ہے. الیاس قادری میرے پیر کا یہ نام ہے, الیاس قادری. کوئی بھی دنیاوی کام بھی ہو, جب بھی بندہ کوئی کام شروع کرتا ہے رکاوٹیں آتی ہیں. اب ان رکاوٹوں کو دیکھ کے بندہ اپنا حوصلہ گرا دے تو پھر وہ کسی معاملے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, اپنی منزل کو پا ہی نہیں سکتا. انبیاء کرام کی سیرت کو بھی اگر ہم دیکھیں, کائنات میں سب سے افضل شعبہ جو ہے وہ نبوت اور رسالت کا ہے, تبلیغ دین کا ہے. انبیاء کی سیرت بھی ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی ہمت نہ ہاری. مثال کے طور پر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام, ان کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 950 سال آپ نے دین متین کی خدمت کی, تبلیغ کی, لیکن اس کے باوجود چند افراد آپ پر ایمان لائے. لیکن نوح علیہ السلام کا حوصلہ کم نہ ہوا, بلکہ آپ نے اپنا کام جاری رکھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب عرب کی زمین پر دین اسلام کی اشاعت فرمائی, اعلان نبوت فرمایا, تو کیسی رکاوٹیں, کیسے مظالم آئے, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ہمت کو جاری رکھا. پھر نیچے آپ آئے تو صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیں. صحابہ کرام سے نیچے آئے تو اولیاء, علماء, یعنی بالخصوص جو دینی طبقہ ہے اور وہ افراد جو دین کی اشاعت میں مصروف عمل ہیں, تبلیغ دین کے کام میں مشغول ہیں, وہ اگر دیکھیں کہ انبیاء کرام ہوں, صحابہ ہوں, اولیاء ہوں, علماء ہوں, صوفیاء ہوں, جب یہ دین کی بات, رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات بڑھانے کے لیے بھی آگے آئے تو رکاوٹیں آئیں, لیکن ان رکاوٹوں کا سامنا کیا, حوصلے اور ہمت کو پست نہ ہونے دیا, اور آج ہمارے اسلاف ہی کی اس ہمت کا نتیجہ ہے کہ دین ہم تک شاندار انداز میں پہنچا. سبحان اللہ. کوئی بھی یعنی سارے مدنی پھولوں کا خلاصہ اگر نکالیں, نچوڑ نکالیں, ابھی تک کی گفتگو کا کنکلوژن کریں تو وہ یہی بنتا ہے کہ انسان عزم و استقلال کے ساتھ لگا رہے, اپنی کوشش جاری رکھے, اپنی ایفرٹ کو جاری رکھے. دھوپ ہے تو چھاؤں ہو جائے گی, دکھ ہے تو سکھ ہو جائے گا, سردی ہے تو گرمی ہو جائے گی, گرمی ہے تو سردی بھی آئی جائے گی. یعنی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تلک الایام نداولھا بین الناس. رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں, یہ وقت گزر جائے گا. جی وقت گزر جائے گا. اس میں ایک بات سلمان بھائی کہ یہ مستقل مزاجی ضروری ہے. یعنی آپ کبھی ادھر گھوم رہے ہیں, کبھی ادھر ہاتھ پیر مار رہے ہیں, کبھی اس انڈسٹری میں گئے, کبھی اس بزنس میں چلے گئے, کبھی ادھر آپ نے کوشش شروع کی. آپ ایک جانب لگے رہیے, مستقل مزاجی یہ بہت ضروری ہے. ادھر ادھر گھومنے والا عموماً جو ہے نا وہ کامیابی حاصل کم کر پاتا ہے. وہ ایک بادشاہ کا واقعہ ملتا ہے, مزاح بھی ہو جائے گا. وہ ایک بادشاہ کا کوئی وزیر سے کوئی مسئلہ ہو گیا, تو وزیر کو سزا دینی تھی. بھائی سزا ملے گی, بھائی کیا سزا ہے؟ کہا یا تو 100 جوتے کھا لو یا 100 پیاز کھا لو. اب وہ بولا کہ یار جوتے تو بڑے, وزیر ہوں, اتنی عزت ہے, لوگ نام لیتے ہیں, پوچھتے ہیں, 100 جوتے کیسے کھاؤں, چلو 100 پیاز کھا لیتا ہوں. اب پیاز کھانے شروع کیے تو 10 12 15 پیاز کھائے تو آنسو اور بالکل حالت غیر ہو گئی. اب کہا یار جوتے ہی صحیح تھے. اب جوتے, بولا جوتے مار دیجئے, پیاز نہیں کھانے. اب 15 20 جوتے لگے تو طبیعت ٹھیک ہوئی, کہ نہیں میں پیاز ہی صحیح کھا لیتا ہوں. اب 15 20 پیاز کھائے, پھر جوتے یاد آئے کہ نہیں پیاز کھانا مشکل ہے. کرتے کرتے جب اینڈ پہ پہنچا تو 100 پیاز بھی کھا چکا تھا اور 100 جوتے بھی کھا چکا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم مستقل مزاجی سے نہیں چلتے, کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر دوڑے. آپ کوشش کرتے رہیے, کم سیلری میں, کم تنخواہ میں بھی آپ ایک
ایک جگہ اگر لگے رہے اور بہت ہی اچھا موقع ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سیکیورٹی نہیں ہے، آپ وہاں لگے رہیے، کوشش کرتے رہیے، ترقی پاتا رہتا ہے بندہ اور بالآخر ٹاپ پہ بھی پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور سلمان بھائی ایک یہ محاورہ بھی ہے، یعنی آپ پانی کے بوند کو دیکھیں، قطرے کو دیکھو کتنا ننھا اور نرم سا ہوتا ہے، لیکن جب وہ مستقل اس کا تکرار ہوتا ہے، اس کا تسلسل جاری ہوتا ہے، تو پتھر جیسی سخت چیز میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. اور عربی کا محاورہ ہے جو دینی طلبہ میں جذبے کو بڑھانے کے لیے اساتذہ بیان کرتے ہیں کہ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ ایک دن پا ہی لیتا ہے. کوشش جاری رکھنی چاہیے. اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اگر کوئی شخص جو ہے وہ نمازوں کے اندر سستی اس کے اندر پائی جاتی ہے، دیگر اس طرح کے معاملات ہیں، ہمت نہ ہارے، کوشش کرتا رہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس کے لیے جو تقاضے ہیں توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، دعا مانگے، مولا میں نیک بننا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے نمازیں پڑھنے کی مجھے توفیق دے دے، غلطیاں کمیاں کوتاہیاں دور کرے. بندہ آنا چاہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کریم بس سے اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں، بول دیتے ہیں. ماشاءاللہ. جب بندہ اس پہ عمل کرتا ہے سلمان بھائی، کوشش کرتا ہے، استقامت کے ساتھ کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کی سماعتوں میں یہ آوازیں آتی ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ. یہ آوازیں آتی ہیں. نصر من اللہ و فتح قریب. یہاں پہ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمت کیوں ٹوٹتی ہے یا ہمت کیوں بندے، آپ نے فرمایا تھا کس چیز کے لیے شروع میں راشد بھائی سے، تو دونوں ہی چیزوں کے لیے. ہمت کیسے بنتی ہے اور ہمت کیوں ٹوٹتی ہے، اس کے لیے بہت بنیادی بات یہ ہے کہ جو گول میں سیٹ کر رہا ہوں، جو گول سیٹ کر رہا ہوں، جس چیز کو پانے کی، حاصل کرنے کی میں تمنا کر رہا ہوں، آیا وہ واقعتاً ایسا ہے کہ جس تک میری رسائی ہو سکتی ہے، پہنچ سکتا ہوں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم ایسی خواب و خیالوں میں کھچڑیاں بلکہ بریانیاں پکا لیتے ہیں، پلاؤ پکا لیتے ہیں جن تک ہماری رسائی ہو نہیں سکتی. تو انسان جب کوئی کام کرنا چاہے تو اس میں یہ حقائق جو ہیں، جو ایک زمینی حقیقتیں ہیں، ان کو ضرور پیش نظر رکھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا نہیں کر سکتا. اور پھر جب یہ طے کر لے کہ ہاں یہ مجھے کرنا ہے، پھر استقامت کے ساتھ لگا رہے، تو یقیناً ایک دن وہ آئے گا کہ یہ دوڑنا شروع کر دے گا، چلنا شروع کر دے گا اور کامیابی کی منزلوں کو یہ پالے گا. مدینہ بہت ماشاءاللہ علم کے بحر بے کنار. جی ناظرین کو آج نہیں لیں گے، ناظرین کو لیں گے، ابھی انہی کو لینا ہے. ماشاءاللہ مدنی پھول بڑے پیارے بیان ہو رہے ہیں، ہر طرف سے مدنی پھول آ رہے ہیں. سحری کا دسترخوان بھی لگ چکا ہے، مبلغین صبح سحری جو ہے وہ روانہ ہو. اشفاق بھائی بھی ہیں، امام صاحب بھی ہیں، میں بھی ہوں، آپ کے ساتھ ہیں. کچھ آپ کی کالز شامل کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں. اشفاق بھائی سے بھی کلام سننا ہے انشاءاللہ. ایک فرمائش ہے کلام اعلی حضرت، اشفاق بھائی 2 اشعار بھی سنائیں اور مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائیں. اچھا جی، کالز کو شامل کرتے ہیں. ابھی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صحیح لنگر ڈالا ہے. سلمان بھائی آپ کا پروگرام بہار رمضان ماشاءاللہ بہت بہترین، اور اشفاق بھائی اور دوسرے اسلامی بھائی ماشاءاللہ میرا سلام سب کو. تو میں پچھلے رمضان شریف سے مدنی چینل الحمدللہ دیکھ رہا ہوں، تو الحمدللہ فلمیں، ڈرامے، برے کام سب چھوڑ دیے الحمدللہ. یہ مدنی چینل کی وجہ سے ہی ہوا ہے. اور انشاءاللہ میں مکہ شریف میں رہتا ہوں، جب بھی پاکستان ابھی آؤں گا تو بابا پاپا جانے کی زیارت بھی کروں گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ حاضری دوں گا. مدینہ مرحبا. ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی میرا نام سید ایران رضا تاری ہے اور میں میرپور خاص سے بول رہا ہوں. آپ خواہ اسلام بھائیوں سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. بغیر دیدار مشتاق ہے نظر دونوں کے سر کا کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اشفاق بھائی کچھ کہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت پیارے نعت خواہ ہیں. مدینہ ماشاءاللہ آپ کے سلسلے میں یوں اچھے نعت خواہ کال کرتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی امام صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میں صرف سننا چاہتا ہوں، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. بہت ساری کالز ابھی پینڈنگ میں ہیں، گھڑی کہہ رہی ہے مجھے بھی دیکھ لیں. سحری جو ہے وہ اپنی طرف بھی بلا رہی ہے.
اور نگران شورا کی آمد بھی ہونے والی ہے انشاءاللہ. نگران شورا سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں, سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکیں گے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ عاشقان رسول موجود ہیں, وہاں پر بھی سحری جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے. جو ہے وہ ماشاءاللہ اس ٹائم بھی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. کافی سارے آپ کے میسیجز ہیں, کچھ ان کو بھی شامل کرتا ہوں. جی, گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا, یہ کلام سننا ہے. یہ کلام سنا دیجئے, معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب. مرحبا. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اشفاق بھائی, کلام اعلیٰ حضرت کے 2 اشعار مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائیں, اور پھر انشاءاللہ جو آپ چاہیں سنائیں. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. کلام بھی ہوتا رہے, کلام بھی ہوتا رہے, اور امیر سنت کی زیارت بھی ساتھ ساتھ کرواتے رہیے. جی اشفاق بھائی. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. شاد یعنی خوش ہونا. انشاءاللہ جو ناکام ہے, ہمت جس نے ہار لی ہے, ہمت نہ ہارے, سرکار کی رحمت پہ بھروسہ رکھے. انشاءاللہ محشر میں ان کا لطف عام ہونے والا ہے. سبحان اللہ. ان کی شفاعت ملنے والی ہے اور خوشی آنے والی ہے. پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تھوڑا صبر کرو, آخر انشاءاللہ شفاعت ملے گی. اور فرماتے ہیں, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا. دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا. شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. 2 اشعار کی سورہ کلام کی سنا رہے ہیں. سبز گنبد وعلیکم السلام والے منظور دعا کرنا, جب نزع کا وقت آئے ہم کو دیدار عطا کرنا, جب نزع کا وقت آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو کرنا, جب نزع کا وقت آئے ہم کو دیدار عطا کرنا, جب
نزع کا وقت آئے آقا دیدار عطا کرنا. مرحبا مرحبا ماشاءاللہ اشفاق بھائی, اللہ آپ کو برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے. سحری کا دسترخوان جی بالکل, آپ بھی مرحبا. نگران شورا تشریف لا چکے ہیں آپ نے اور جی میں رکھا ہوا ہے میرے پاس کر لیں گے کچھ انشاءاللہ. آپ سحری کر کے ہی آئے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے, بدیہی سی بات ہے, یہ تو بدیہی اولی ہے, غیری اولی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ. اتنی مشکل کریں گے تو کیا, سحری تو میں آسان کر کے آتا ہوں, آپ اس کو لفظوں میں اتنا مشکل کیوں کر رہے ہیں. مرحبا ماشاءاللہ. ہمت نہ ہارے, اس حوالے سے موضوع جو ہے وہ جاری و ساری تھا. بلیگین دعوت اسلامی نے مدنی پھول بھی دیے ہیں. ہمت نہ ہارے, نہ ہارے جی, کس عنوان پر؟ مختلف دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈپرائیو ہو جاتے ہیں. بعض لوگ معذوری کی بنا پر, بعض لوگ کل ذہنی کی بنا پر ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. میں تو یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا, میں تو اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا, میں تو اچھا روزگار کما نہیں سکتا, میں تو اچھی جاب جو ہے وہ لے ہی نہیں سکتا. تو یوں لوگ ڈپرائیوڈ ہو کر, مایوس ہو کر, تھک ہار کے گویا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو آج ہمارا موضوع تھا ہمت نہ ہاریں, کوشش اپنی اسٹرگل جو ہے وہ جاری رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں, کامیابی آپ کے قدم چومیں گی. کیا فرمائیں گے آپ؟ جنرلی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ ہمت ہارنا اپنی ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے, جی, کیونکہ جو بندہ ہمت ہار جاتا ہے تو وہ کبھی کامیابی کی منزل کو چھو نہیں سکتا. عموماً آپ سوچتے کچھ اور ہیں, کامیابی کی منزل اس سے بہت دور ہوتی ہے. جی, لہٰذا اگر بندہ چلتے چلتے اگر ہار جائے یا چلتے چلتے تھک جائے تو پھر وہ بیٹھ جاتا ہے. تو اس لیے چاہیے یہی, اصل میں ہماری ہمت ہارنے کی یا نہ ہارنے کی جو گفتگو ہے نا, اس سے پہلے میرا خیال ہے شاید اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ آپ کی پلاننگ کیا ہے. اگر آپ کی پلاننگ پراپر ہے اور آپ کی کیلکولیشن صحیح ہے, آپ کی فیزیبلٹی اگر پراپر ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر آدمی کی ہمت بندی رہتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے, اور فلاں جگہ پر جو میرا سفر ہے وہ اتنے گھنٹے کا ہے, اور راستے میں یہ ساری چیزیں ہیں. تو جب آپ مینٹلی طور پر کسی بھی اس طرح کے معاملات کے لیے جب تیار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں اس کو اتنا ڈسٹرب نہیں کرتی. لیکن ہمارے یہاں بعض اوقات مدنی چینل کے ناظرین, پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ریئلٹی سے آنکھیں چڑا کر, حقیقت سے آنکھیں چرا کر ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں. ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ میڈیا کا دور ہے, گلیمر کا دور ہے, اور میڈیا پر اور اس طرح کی جگہوں پر عموماً یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ یہ اتنا آگے چلا گیا, اتنا آگے چلا گیا, اس نے یہ زندگی کے مقصد پورے کر لیا. میڈیا پر زندگی کے مقصد پورے کرنے کا, یعنی ڈرامے کے نام پر یا فلم کے نام پر یا اس طرح کی چیزوں کے نام پر یا کسی ناول کے اندر اگر کوئی اس طرح کی کوئی منزلیں طے کروا دی گئی ہیں, اس کا حقیقت حال اگر آپ دیکھیں تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ ایک اسکرپٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, ایک لکھا ہوا ایک چیز ہوتی ہے. اگر پریکٹیکل لائف میں جائیں تو وہ لوگ جو بعض اوقات میڈیا پر کامیاب لوگ نظر آتے ہیں, وہی اپنی حقیقی زندگی کے اندر بڑے بے کس و بے بس نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک تو یہ ایک یوں سمجھے کہ ایکٹنگ ہے, ڈرامہ ہے. حقیقت کی زندگی وہ ہے جس کو آپ ریئل دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص 50-60 سال کی عمر میں جا کر اس نے کوئی ایسی چیز اچیو کی ہے, 40-45 سال کی عمر میں جا کر کوئی چیز اچیو کی ہے, تو اس کی اسٹرگل یا اس کی کوششوں کا جو دورانیہ ہوگا وہ آپ کو 15 سال 20 سال تک کا آپ کو اس کو دورانیہ ملے گا. یعنی مارکیٹوں میں لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہمیں بھی اس کی طرح موبائل چاہیے, اس کی طرح گاڑیاں چاہیے, اس کی طرح پیسے چاہیے, اس کی طرح اسٹیٹس چاہیے. تو یہ گاڑیاں, یہ اسٹیٹس اس کو برسوں میں ملا ہے. آپ بولو کہ نہیں یار ہمارے سامنے ابھی میرے ساتھ تو پڑھتا تھا ابھی یہ گاڑی, لیکن اس کے والد صاحب نے لیا ہوگا. تو اس کے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے کہ جہاں اس کو کوئی نہ کوئی چیز ملی ہے. پھر اس کو سنبھالنے کے لیے بھی تو تمیز ہونی چاہیے. تو بعض اوقات چیزیں مل جاتی ہیں لیکن اس کو سنبھال نہیں سکتے, جس کو عموماً ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں کہ باپ کمائی بھی نہیں سنبھال سکتے. تو ایسی صورتحال کے اندر آپ سے میں یہی مدنی التجا کروں گا, جو اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اسپیشلی جو میرے نوجوان ہیں, کہ فاسٹ ٹریک شارٹ کٹ کے چکر میں پڑنے کے بجائے اسٹرگل کی طرف رہیں, توجہ محنت پر رکھیں اور ریئلٹی پر رکھیں. یعنی ایک بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں آپ.
रियलिटी पर बात होनी चाहिए। मदीना आप देखें, ये भी तो एक रियलिटी है ना। एक बंदा बीमार है, यानी मेरे एक बच्चा है वो डिसेबल है, अब हम क्या उसको देखकर क्या हिम्मत रखें? एक बंदा है वो बीमार हो गया, उसकी बीमारी ऐसी है, उसको डॉक्टरों ने मायूसर इलाज कर दिया, भाई हमारे पास तुम्हारा इलाज नहीं है, बस ले जाओ, अब इसके लिए दुआ करो। ऐसी सूरत हाल, ऐसा सिनेरियो बन जाए कि चारों तरफ से एक ये लगार बंदे पर हो रही है, तो वो कहां से उम्मीद रखे? आज तो बंदा आप फरमा रहे हैं हिम्मत रखें, कैसे हिम्मत रखें? मैं देख रहा हूं, मैं मेरिट पर हूं, मेरी डिग्री अच्छी है, मेरा सब कुछ अच्छा है, नंबर अच्छे हैं, तालीम अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही, मैं तो वेला घूम रहा हूं, फालतू दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूं। क्या हिम्मत, मैं क्या हिम्मत रखूं? हिम्मत रखे बगैर चारा नहीं है आपके पास कोई। अगर आप हिम्मत हारेंगे तो अपना ही नुकसान करें। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास एक आपकी हिम्मत ही रह गई है। अगर उसको भी गंवाना चाहते तो आपकी मर्जी है। सही, यानी आप देख रहे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, सेट ने जवाब दे दिया, सिस्टम ने भी जवाब दे दिया, लेकिन एक चीज आपकी है, वो है आपकी हिम्मत, आपकी स्ट्रगल। इन्हीं हालात के अंदर, जिन हालात की ये तस्करा कर रहे हैं, इन्हीं हालात के अंदर सितम जिन पर होते हैं वो लोग भी खड़े हो जाते हैं, जिन पर जुल्म हो रहे होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। वक्त लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मंजिल मिल जाती है रास्ते पर चलने वालों को। तो आप रास्ते पर चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मंजिल भी मिलेगी। अमील सुन्नत के यहाँ सहरी का सिलसिला जारी है। आइए 2-3 मिनट वहाँ चलते हैं, कुछ कलाम भी सुनते हैं और अमील सुन के सहरी के मनाजिर भी देखते हैं। मुझे रोना भी तो आता नहीं, हाय नदामत से मुझे रोना भी तो आता नहीं, हाय नदामत से मुझे रोना भी तो आता नहीं, हाय नदामत से। करम ए शाफ़े महशर खुले माल के दफ्तर। करम ए शाफ़े महशर खुले माल के दफ्तर। गोबद का रो कमी ना हो, मगर हो तेरी उम्मत से। गोबद का रो कमी ना हो, मगर हो तेरी उम्मत से। ना नामे में इबादत सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह अमील सुन्नत के यहाँ सहरी के आखिरी लम्हात चल रहे हैं और हम इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हों के बाद अमीर सुन्नत से भी आज कुछ बराह रास्त मदनी फूल लेने की हमने नियत की हुई है कि अमीर सुन्नत से भी आज हमारे सहरी की इस नशरियात में कुछ मदनी फूल बराह रास्त लिए जाएं, ताकि हमारे मदनी चरण के वो नाजरीन जो सहरी करते वक्त इस वक्त हमारे साथ होते हैं और हमें देख रहे होते हैं, इन्हें भी अमीर सुन्नत के मदनी फूल में से कुछ हिस्सा नसीब हो। हमें जो आज जो हमारा मौजू जैसे ये कह रहे थे वो मुसलसल कोशिशों का, तो मुसलसल कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह वाकई मंजिल मिलती है। मैं दोबारा उस बात को रिपीट करूँगा कि हमारे वो इस्लामी भाई जो ऐसे बैठे बैठे शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, बराए करम शॉर्टकट के चक्कर में रहने के बजाय आप मेहनत पर ध्यान दें
اور لگن پر دھیان دیں، اپنی تعلیم اور تربیت پر دھیان دیں. اسلامی اور دینی تعلیم جو ہمیں حاصل کرنی ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے، جو فرض علوم حاصل کرنے ہیں، ان پر بھرپور آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو منزل بھی ملے گی. قرآن و حدیث کا علم آپ کے پاس ہوگا، قرآن و حدیث کا نور آپ کے پاس ہوگا، قرآن و حدیث کی روشنی آپ کے ساتھ ہوگی. آپ علماء کی رہنمائی میں آگے بڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے، بلکہ منزل تک عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ پہنچ پائیں گے انشاءاللہ تعالی. کال لیتے ہیں، پھر چلتے ہیں امیل سنت کی طرف. عابر طلحہ سے عرض کر رہا ہوں حاجی عمران کی بارگاہ میں. میرا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی والے مسکراتے بھی زیادہ ہیں، روتے بھی زیادہ ہیں، ان کی کیا حکمت ہے؟ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے؟ ہم کو بھی بتائیں، ہم بھی دعوت اسلامی والوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ان کی طرح خوف خدا میں روتے رہیں. اس کا آپ کو کیا جواب دوں؟ الحمدللہ یہ تحریک جو ہے یہ ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا سبق دیتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی سیرت پاک میں تبسم، مسکرانا بھی ہے، اور آپ کی سیرت پاک میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں، خوف خدا میں رونا بھی ہے. تو اب یہ کہ جسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کا، محبت کا، آپ کے کردار کا فیضان اور صدقہ نصیب ہو. اصل میں چونکہ ہم چلتے ہیں ایک ایسی شخصیت کے پیچھے ہیں امیل سنت، اور ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جس میں یہ سب تربیت ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ بھی مدنی ماحول میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ موقع محل کے حساب سے مسکرانا بھی، اور خوف خدا میں اللہ نے چاہا اور عشق مدینہ میں اللہ نے چاہا تو رونا بھی نصیب ہو جائے گا. کال لے لیں. میں غلام یاسین عرض کر رہا ہوں کراچی سے، اور میں نے بہت ہمت پکڑی تھی. میرا کام تھا اپنا ایمبرائڈری کا نا، میں اس میں اتنا نقصان کر بیٹھا ہوں، کروڑوں روپے کا تقریباً میں اتنا نقصان کر کے اپنا کاروبار بند کر دیا. اور جو ہے نا یہ اتنی ہمت پکڑ کے آپ کے موضوع سے سن رہا ہوں کہ ہمت پکڑے، ہمت نہ آ رہے ہیں، تو میں نے بہت ہمت پکڑی. اور بیٹا میرا جو ہے نا ابھی سوغت آپ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے فیضان مدینہ میں 1 مہینے کے اعتکاف میں، یہی کہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کامیاب کر دے. اللہ کریم آپ کی مشکلات پر رحمت کی نظر فرمائے، آپ کی تکلیف کو دور فرمائے، اور آپ کو رزق حلال آسان و طیب عطا فرمائے. چلتے ہیں امیر اہل سنت کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا ہماری آواز امیر اہل سنت تک پہنچ رہی ہے؟ مدینہ. کیا ہماری آواز امیر اہل سنت تک پہنچ رہی ہے؟ صلو علی الحبیب. مدینہ مدینہ. کیا ہماری آواز امیر اہل سنت تک پہنچ رہی ہے؟ مدینہ. الیاس قادری تک تو پہنچ رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ماشاءاللہ، عرض یہ ہے کہ ان دنوں باب المدینہ سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں، بلکہ باب المدینہ کے علاوہ اور شہروں میں گرمی کے متعلق کافی شور ہے، اور گرمی بام عروج پر ہے، اور کافی ٹیمپریچر گرمی کا پایا جا رہا ہے. 50 سے اوپر تک بھی ہمارے پاکستان میں بعض شہر ہیں جو جا رہے ہیں، اور کہیں ہوا کم ہے. پھر ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کا بھی سلسلہ جاری و ساری ہے. اب عرض یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے بھی پتہ چلا ہے کہ کئی لوگ صرف گرمی کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہے. تو اس حوالے سے کچھ آپ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تعداد ہے جو روزے اسی گرمی میں رکھ رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. واقعی گرمی آزمائش والی ہوتی ہے، اور کئی روزہ دار بھی اس میں امتحان میں پڑ جاتے ہوں گے اور روزہ چھوڑ بیٹھتے ہوں گے. گرمی میں ہمارا یوں بھی امتحان ہوتا ہے، اور اس میں آخرت کی یاد بھی ہوتی ہے. گرمی کی وجہ سے
बंदा मौत की गर्मी को याद करे कि शरह सुदूर में एक रिवायत है इसराइलियात के ताल्लुक से कि बनी इसराइल की एक कौम कब्रिस्तान गई, उसने दुआ की एक कब्र पर कि या अल्लाह मुर्दे को ज़िंदा कर ताकि हम इससे हालात मालूम करें। अहलुल्लाह थे वो, दुआ कबूल हुई और एक मुर्दा कब्र से निकल आया काले रंग का, जिसमें सजदे के निशानात भी थे। और उसने कहा कि मुझे मरे 50 साल हुए, एक रिवायत के मुताबिक 100 साल कहा उसने कि मुझे फौत हुए 100 साल हुए, मौत की गर्मी अभी तक महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, फिर क़यामत की गर्मी, बड़ी सख्त गर्मी होगी, ज़बानें प्यास से बाहर आ रही होंगी, पसीना बह रहा होगा, किसी को टखने तक, किसी को घुटने तक, यहाँ तक कि कोई यहाँ तक कि उसको मिसले लगाम जकड़ लेगा, पसीने में लोग डुबकियाँ खा रहे होंगे। इतनी शदीद गर्मी क़यामत की, तो ये दुनिया की गर्मी तो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में। तो इस गर्मी से हमको क़ब्र व आखिरत, मौत, क़ब्र और आखिरत की गर्मी को याद करने का सामान करना चाहिए। एक शेर भी मुझे याद आ रहा है किसी का, गर्मी ये हश्र में हमको क्या चाहिए, गर्मी ये हश्र में हमको क्या चाहिए, हश्र में साये मुस्तफ़ा चाहिए, हश्र में साये मुस्तफ़ा चाहिए। तो यहाँ की गर्मी में नमाज़ें भी पढ़नी है, रोज़े भी रखने हैं, इबादतों में भी कोताही नहीं करनी, नाफरमानी भी गर्मी की वजह से नहीं करनी। इंशाअल्लाह गर्मी अशर में साया मुस्तफ़ा पाएंगे इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि ये गर्मी तो है ना, ये तो जहन्नम की गर्मी से नजात दिलाने का सबब भी बन सकती है। कैसे? हदीस पाक का हिस्सा है कि जब सख्त गर्मी होती है तो रोज़ा रखने वालों, आज साहरी का आखिरी वक्त 4:14 है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब सख्त गर्मी होती है, हदीस पाक में ये हिस्सा है हदीस शरीफ का, जब सख्त गर्मी होती है बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, आज बड़ी सख्त गर्मी है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन हर्रि जहन्नम, यानी ए अल्लाह मुझे जहन्नम की गर्मी से बचा। अरबी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना ये भी कह सकते हैं कि या अल्लाह मुझे जहन्नम की गर्मी से बचा। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ए अल्लाह ताला जहन्नम से फरमाता है कि मेरा बंदा तुझसे पनाह मांग रहा है, तेरी गर्मी से पनाह मांग रहा है, तू गवाह हो जा, मैंने इस बंदे को जहन्नम की गर्मी से पनाह दी। कुछ इसी तरह का मजमून हदीस पाक में है। यूं मतलब गर्मी सख्त लगे और बंदा दुआ मांगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह आज बड़ी सख्त गर्मी है, या कह ला इलाहा इल्लल्लाह आज बड़ी सख्त गर्मी है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन हर्रि जहन्नम, यानी ए अल्लाह मुझे जहन्नम की गर्मी से पनाह अता फरमा। तो अल्लाह ताला उसको पनाह देता है, जैसे कि हदीस का मजमून आपने सुना। तो यूं गर्मी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे बुजुर्गान दीन तो
गर्मियों की सख्त गर्मियों में नफल रोज़े रखते थे जहन्नम क़यामत की गर्मी से बचने के लिए। तो तमाम हाज़रीन नाज़रीन गर्मी से ना घबराएं, इंशाअल्लाह हम रोज़े रखेंगे। हमारे रब का फरमान है, हम रोज़ा रखना है, फ़र्ज़ तो रखेंगे इंशाअल्लाह। और ये भी याद रहे कि गर्मी सर्दी इनको बुरा भी नहीं बोलना है कि ये मौसम जो है ना ये अल्लाह की तरफ से होता है, तो अल्लाह की तरफ से जो शे है उसको बुरा नहीं कहा जाएगा। अल्लाह की जो मर्ज़ी है, रज़ा बिल क़ज़ा, हम मतलब अल्लाह की जो भी तकदीर है उस पर राज़ी है। रिज़ाए मौला अज़ हमा औला, ठीक है। तो इंशाअल्लाह हम गर्मी से अल्लाह की रिज़ा पर राज़ी हैं। फिर भी हम अल्लाह ताला से आफ़ियत की दुआ करते हैं कि ये गर्मी है, गर्मी में बेचारे बहुत से लोग बीमार हो जाते होंगे, कुछ हो सकता है अमवात भी होती होंगी। बिजली फिर हमारे पाकिस्तान में खासकर बाबुल मदीना में तो बिजली भी तंग करती होगी, इसकी वजह से भी लोग परेशान होते होंगे। दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन आमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु आमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मुहम्मद। रोज़ा रखने वालों, आज साहरी का आखिरी वक्त 4:14 है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। ये सख्त गर्मी जो है मौला करीम इसकी शिद्दत कम हो जाए आमीन। हमारे मुल्क पाकिस्तान में या जहाँ जहाँ इस वक्त सख्त गर्मियों की लहर आई हुई है ये ख़त्म हो जाए। इलाही आलमीन हमको इन आफतों से बचा। गर्मी की वजह से जो बेचारे तकलीफ़ों में हैं, बीमारियाँ भुगत रहे हैं, परेशान हैं, इन सबको ऐ अल्लाह अमन अता फरमा दे। इलाही आलमीन मुसलमानों को तौफीक दे कि वो सब्र कर लिया करें और तेरी रज़ा के लिए रमज़ान शरीफ के रोज़े भी रखें। गर्मी की वजह से किसी का कोई रोज़ा क़ज़ा ना हो। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रोज़ा रखने वालों, आज साहरी का आखिरी वक्त 4:14 है। वक्त ख़त्म हो रहा है, फ़ौरन खाना पीना बंद कर दीजिए। अज़ान का हरगिज़ इंतज़ार ना फरमाइए। अज़ान साहरी का वक्त ख़त्म हो जाने के बाद नमाज फ़ज्र के लिए दी जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो इस वक्त हमारे बाबुल मदीना शहर में या इसके अलावा जहाँ अभी सहरी का वक्त थोड़ा बहुत बाकी हो, तो जो आशिकान रसूल रोज़ा रख रहे हैं और वो अज़ान का इंतज़ार करते हैं अपनी मसाजिद का, वो ऐसा हरगिज़ ना करें। घड़ी का वक्त जो है वो मदनी चैनल की स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, और बाबुल मदीना कराची का वक्त भी अब बस ख़त्म ही हुआ चाहता है। ज़्यादा वक्त से पहले ही सहरी मौकूफ़ कर दिया करें, अज़ान का हरगिज़ इंतज़ार ना किया करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत की दुआ भी हुई है, अल्लाह करीम हम सब पर रहम करम फरमाए। आइए कलाम सुनते हैं।